میجر ارتضیٰ آج پورے 2 ماہ کے انتظار کے بعد چند روز کی چھٹی پر گھر جا رہا تھا۔ اس کے چہرے پر سرشاری اور آنکھوں میں الگ ہی چمک تھی۔ یہ شادی کے بعد پہلی چھٹی تھی اور میجر ارتضیٰ کی آنکھوں میں اپنی منموہنی نازک سی کلی جیسی بیوی کا چہرہ جم کر رہ گیا تھا۔ اس کی شرمیلی سی مسکان اور فطری حیا کے باعث گرتی اٹھتی لمبی پلکیں ارتضیٰ کے دل و دماغ پر نقش ضبط کر گئی تھیں۔ اس پری پیکر کی ہر ادا ارتضیٰ کے دل کے تار چھیڑنے کو کافی تھی۔ میجر ارتضیٰ کو آج بھی وہ لمحہ یاد تھا جب وہ اپنی خوبصورت بیوی میشو کو ہمراہ لیے گھومتا، مگر کیا کرتا، ماں کی جانب سے اس بات پر سختی سے پابندی عائد تھی، سو وہ مجبور تھا۔ مگر اس بار ارتضیٰ نے پکا ارادہ کیا کہ وہ ڈیوٹی پر جاتے ہوئے ہر صورت میشو کو ساتھ لے کر جائے گا، اور اماں کو بھی کسی صورت اس بات پر قائل کر لے گا کہ وہ سب اس کے ساتھ رہیں۔ وہ کیا جانتا تھا کہ انسان تو کئی ارادے باندھتا ہے، مگر ہوتا وہی ہے جو منظور خدا ہوتا ہے۔ اپنے دل پر مزید قابو پانے کی بجائے میجر ارتضیٰ نے بے اختیار میشو کو سوچتے ہوئے اپنا سیل فون نکالا اور ایک ہاتھ سے ڈرائیو کرتے دوسرے ہاتھ سے اس کا نمبر ڈائل کرتے موبائل کان سے لگایا۔ دوسری جانب بیل جاری تھی، ایک بار، دوسری بار اور پھر تیسری بیل پر اس دشمن جان کی کھنکتی آواز ارتضیٰ کے کانوں سے ٹکرائی تو جیسے اعصاب پر چھائی تھکن پل میں کہیں گم ہوئی تھی۔ کہاں پہنچے آپ؟ میں صبح سے تیار بیٹھی آپ کا انتظار کرتے کرتے تھک چکی ہوں۔ ارتضیٰ جلدی آ جائیے۔ دوسری جانب میشو بھی شاید اپنی بے قراری کو چھپا نہیں پائی تھی۔ ارے واہ، اس بار تو لگتا ہے تمہارے دل پر جمی برف بھی پگھل چکی ہے اور تم مجھ پر مہربان ہونے کا ارادہ رکھتی ہو۔ ارتضیٰ نے اس کے دل کی کیفیت کو گہرائی سے محسوس کیا۔ یہ تو گھر آ کر ہی پتہ چلے گا، کیا پتا اس بار میرا ارادہ بھی آپ کی بےتابی پر ترس کھانے کا ہو۔ وہ شرماتے ہوئے کہتی کال اینڈ کر چکی تھی اور ارتضیٰ کے لب بے ساختہ مسکرائے تھے۔ میشو کی بات نے اس کا دل خوش کر دیا تھا، کیونکہ وہ شادی ہونے کے بعد سے اب تک اپنے اور اپنی بیوی کے درمیان موجود فاصلے کم نہیں کر پایا تھا، اور ان 2 ماہ میں اس نے ہر وقت اس فاصلے کو مٹانے کے بارے میں ہی سوچا تھا۔ گھر پہنچنے سے پہلے سرخ گلاب کے تازہ گجرے اور وائٹ ٹیولپ کا بگے خریدا اور میشو کی خوشی کا اندازہ لگاتے مطمئن ہوا تھا۔ گھر پہنچ کر میشو کا ہنستا مسکراتا چہرہ نظر آنے کی بجائے اماں کی دل دہلا دینے والی چیخ نے استقبال کیا۔ میجر ارتضیٰ پریشان سا آگے بڑھا اور اماں کی آواز کی سمت لپکا جو نازی کے کمرے سے آ رہی تھی۔ کمرے میں داخل ہوا تو اماں کمرے کے پیچھے تنگ سی گیلری کی جانب کھلنے والی کھڑکی پر جھکی تھیں۔ ان کے چہرے پر بے یقینی اور دکھ کے تاثرات تھے، آنکھوں سے آنسو بہ رہے تھے، جیسے وہ اپنے غم کی شدت کو قابو کرنا چاہتی تھیں۔ ارتضیٰ نے آگے بڑھ کر کھڑکی سے باہر جھانکا تو وہاں نازی اوندے منہ فرش پر گری ہولے ہولے لرز رہی تھی اور اس کے منہ سے جھاگ بہ رہا تھا۔ میجر ارتضیٰ اپنی بہن کی یہ حالت دیکھ کر بےتابی سے اس کے قریب گیا اور جھک کر اس کو پکارنے لگا، نازی کیا ہوا تمہیں؟ آنکھیں کھولو، پلیز میری طرف دیکھو، تم یہاں پر کیسے پہنچ گئیں؟ اٹھو نازی۔ ایک ہی سمت رخ کیے بے پناہ تکلیف سے لرزتی ایک دم جھٹکا کھا کر ساکت ہوئی تھی۔ جلدی کرو، اس کو ہسپتال لے کر چلو، میری بچی کو کیا ہو گیا ہے؟ ارتضیٰ جلدی کرو۔ ختیجہ بیگم منہ پر دوپٹہ رکھے چیخ چیخ کر بیٹے کو پکار رہی تھیں، جو نازی کو جھنجھوڑ کر جگانا چاہ رہا تھا، مگر اس کی گردن ایک طرف کو ڈھلک چکی تھی۔ اس کا وجود تیزی سے سرد پڑنے لگا۔ ارتضیٰ حسن نے اس کی ناک کے قریب انگلیاں لے جا کر اس کی سانسوں کی روانی محسوس کی اور پھر تیزی سے نبض تھام کر سناٹے میں چلا گیا۔ نازی کی سانسیں تھم چکی تھیں اور ارتضیٰ حسن اپنی بہن کے یوں اچانک مر جانے پر ابھی تک یقین نہیں کر پا رہا تھا۔ اب ہسپتال جانے کی کوئی ضرورت نہیں رہی۔ اماں، نازی ہمیں چھوڑ کر چلی گئی ہے، ایسا کیسے ہو سکتا ہے؟ میں اس کو بالکل صحیح سلامت چھوڑ کر گیا تھا، پھر اچانک اس کو کیا ہوا؟ بہتی آنکھوں کے ساتھ اماں کی جانب دیکھا، چہرے پر مایوسی اور نفی میں ہلتا سر دیکھ کر ختیجہ بیگم کی آنکھیں پھٹی کی پھٹی رہ گئی تھیں۔ نہیں ارتضیٰ، ایسا نہیں ہو سکتا، میری بچی ہمیں چھوڑ کر چلی گئی۔ کیا بگاڑا تھا میری بیٹی نے اس ظالم کا؟ مار ڈالا میری نازی کو، میری معصوم بیٹی نازی۔ وہ بےتابی سے چیختی رو رہی تھی اور ارتضیٰ اپنی ماں کی بات پر چونک کر ان کی جانب دیکھنے لگا۔ کس نے مار ڈالا؟ اماں، آپ کیا کہنا چاہتی ہیں؟ کون ہے میری بہن کی اس ناگہانی موت کے پیچھے؟ ارتضیٰ حسن کی آنکھوں میں جیسے خون اتر آیا تھا۔ تمہاری بیوی نے مار ڈالا میری بچی کو؟ ارے اس نے کیا بگاڑا تھا تمہاری بیوی کا؟ ہر وقت ہنستی مسکراتی میری پھول سی بچی، اس کو اتنی بری لگنے لگی تھی کہ جان ہی لے لی۔ ایسا تو کوئی دشمنوں کے ساتھ بھی نہیں کرتا جیسا تمہاری بیوی نے۔
اپنی نند کے ساتھ کیا ہے۔ ختیجہ بیگم زاروں قطار رونے لگیں۔ اماں، آپ ایسا کیسے کہہ سکتی ہیں؟ آپ کو میشو پسند نہیں، یہ تو میں اچھی طرح جانتا ہوں، مگر وہ اتنی بری ہرگز نہیں ہو سکتی کہ میری بہن کی جان کی دشمن بن جائے۔ آپ کو ضرور کوئی غلط فہمی ہوئی ہے۔ ارتضیٰ حسن نے کمزور سا احتجاج کیا تھا۔ تمہاری جوان بہن تمہارے سامنے مردہ حالت میں پڑی ہے اور تم اب بھی اپنی بیوی کا دفاع کر رہے ہو۔ کیا تمہیں لگتا ہے کہ میں جھوٹ بول رہی ہوں؟ دیکھو اپنی بہن کی حالت، جس کے منہ سے جھاگ نکلتی رہی اور اب جسم نیلا ہوتا جا رہا ہے۔ کیا یہ سب دیکھنے کے بعد بھی تم مجھے غلط کہو گے؟ اس کے علاوہ اس گھر میں اور کون ہے؟ کیا تم کہنا چاہتے ہو کہ میں نے خود اپنی نازو پلی بیٹی کو جان سے مار ڈالا ہے؟ میں ایک ماں ہو کر ایسا کیسے کر سکتی ہوں؟ ختیجہ بیگم اپنی بات پر قائم تھیں اور ارتضیٰ کو بھی یقین دلانے کی پرزور کوشش کر رہی تھیں۔ بگڑتی جا رہی ہے، اگر ہم نے زیادہ دیر کی تو میری بہن پر لوگ طرح طرح کی باتیں کریں گے اور یہ میں ہرگز برداشت نہیں کر سکتا۔ پہلے ہی جانے کتنی ہی اذیت سہ کر میری بہن اس دنیا سے جا چکی ہے، اور اب دنیا سے چلے جانے کے بعد لوگ اس کی پیٹھ پیچھے ساری زندگی اس کو برے الفاظ سے یاد کریں۔ اس کا موقع ہمیں ہرگز نہیں دینا چاہیے۔ ارتضیٰ حسن ایک بھائی کی بجائے اس وقت ایک میجر بن کر سوچتے ہوئے تیزی سے نازی کی لاش کو گیلری سے اٹھا کر باہر لے آیا تھا اور لمحوں میں گھر کا ماحول بدل کر رہ گیا تھا۔ نازی کی موت نے جیسے سب کو ہلا کر رکھ دیا تھا۔ ماتم اور چیخو پکار کی آوازوں سے رفتہ رفتہ گلی محلے والے اور رشتہ دار بھی حویلی میں جمع ہونے لگے۔ جہاں نازی کی ماں ختیجہ بیگم غم سے نڈھال مسلسل نازی کو پکارتی جا رہی تھی، اچانک جوان اور ناگہانی موت پر ہر آنکھ اشکبار تھی، مگر یہ اللہ کا حکم تھا اور اس نے ایسے ہی دنیا سے جانا تھا۔ ارتضیٰ اس حوالے سے بات نہیں کرنا چاہ رہا تھا، مگر لوگوں کے اکٹھا ہو جانے پر ختیجہ بیگم سب کے سامنے روتے ہوئے سینہ پیٹ رہی تھیں۔ میری پھول سی بچی کو اس کی اپنی بھابھی نے مار ڈالا ہے، اور ایک یہ بھائی ہے جو اپنی بیوی سے سوال جواب کرنے کی بجائے خاموشی سے کھڑا جانے کس بات کا انتظار کر رہا ہے۔ اس کو اپنی بہن کی موت کا بھی کوئی اثر نہیں ہوا کہ ابھی تک بیوی کے گن گائے جا رہا ہے۔ نازی نے جانے کس گناہ کی سزا پائی ہے، میں کس سے انصاف مانگوں؟ یا اللہ، تو ہی میری بچی کی موت کا بدلہ لینا۔ اس کا بھائی تو بے رحم ہو گیا ہے۔ کسی نے سچ کہا ہے، بیوی کے سامنے مرد کو کچھ بھی دکھائی نہیں دیتا۔ جان بوجھ کر مسلسل روتے ہوئے ختیجہ بیگم نہ صرف ہجوم کو نازی کی موت کی وجہ بتا رہی تھیں، بلکہ اپنے بیٹے کی خود غرضی کا بھی خوب ڈنڈورا پیٹ رہی تھیں، اور نہیں جانتی تھیں کہ ان کی مانگی گئی دعا کس قدر تیزی سے قبول ہونے والی تھی۔ جلد نازی کے قتل کا انصاف ہونے والا تھا۔ وہاں موجود خواتین اپنے ذہن کے مطابق قیاس آرائیاں کرنے لگیں۔ کوئی کہتی کہ شکل سے معصوم دکھنے والی بھابھی اس قدر ظالم ہو گئی کہ شوہر کی اکلوتی بہن کو جان سے مار ڈالا، تو کوئی یہ قیاس آرائی کرنے لگتی اس میں کچھ نہ کچھ گڑبڑ ضرور ہے۔ مجھے لگتا ہے کہ نازی نے خودکشی کی ہے۔ ہو سکتا ہے کہ نہ اسے اس کی بھابھی نے مارا ہو، نہ اس نے خودکشی کی ہو، شاید اس کا وقت پورا ہو چلا ہے۔ ایک سمجھدار خاتون نے وہاں موجود خواتین کی مبالغہ آرائی پر بند باندھنا چاہا تھا، مگر ان کا یہ نکتہ کسی کو بھی پسند نہیں آیا تھا۔ جتنے منہ اتنی باتیں، جنازہ اٹھ جانے تک مسلسل اسی قسم کی چامکھوئیاں ہوتی رہیں، یہ جانے بغیر کہ یہ کتنا بڑا گناہ ہے۔ کسی کے دکھ میں شریک ہونا مسلمان پر فرض ہے، مگر کسی کی ذات پر بہتان لگانا، میت کا مذاق بنانا یا گلے شکوے کرنا سخت معیوب سمجھا ہے۔ اور ارتضیٰ جو بہن کی موت پر اس قسم کے دل چیر دینے والے جملے سن کر صدمے سے پاگل ہو رہا تھا، مگر خود کو مضبوط ظاہر کرنے کی کوشش کر رہا تھا۔ کچھ سوچ کر اپنے کمرے کی جانب بڑھا۔ گھر کی سمت سفر کرتے ہوئے ارتضیٰ حسن نے کب سوچا ہوگا کہ گھر میں اس کے لیے ایک قیامت منتظر تھی۔ کمرے کا دروازہ کھول کر اندر داخل ہوا تو سامنے ہی ایک کونے میں زمین پر بیٹھی میشو خوف سے کانپ رہی تھی اور مسلسل نفی میں سر ہلاتی جا رہی تھی۔ یہ سب کیا ہو گیا ہے؟ کیسے ہوا یہ میشو؟ مسلسل انہی الفاظ کی تکرار کر رہی تھی۔ میشو، ہوش میں آؤ، تم گھر پر ہی تھی؟ تم مجھے بتاؤ کہ نازش کے ساتھ یہ سب کیسے ہوا؟ کیا تم اس بارے میں کچھ جانتی ہو؟ پلیز مجھے بتاؤ، ورنہ میں پاگل ہو جاؤں گا۔ ارتضیٰ نے میشو کے پاس جا کر التجائیہ انداز اپنایا تھا۔ میں کچھ نہیں جانتی، مجھے نہیں پتا یہ سب کیسے، مجھے کچھ پتا نہیں ہے، میں سچ کہہ رہی ہوں۔ میشو بے ربط سے جملے بولتی خوف اور گھبراہٹ میں مبتلا تھی۔ اسی وقت ایک جھٹکے سے دروازہ کھول کر ختیجہ بیگم اندر چلی آئی۔ پوچھو اپنی بیوی سے، اس نے یہ جرت کیسے کی؟ کیا میری بیٹی کا اس گھر پر کوئی حق نہیں تھا کہ اس نے اسے جان سے ہی مار ڈالا؟ اگر اسے میری پھول سی بچی سے اتنی تکلیف تھی تو مجھے بتا دیتی، میں اسے لے کر اپنے بھائی کے گھر چلی جاتی، کم سے کم میری بچی زندہ تو رہتی۔ اس نے کیوں ہمارے ساتھ ایسی دشمنی کی ہے؟ ختیجہ بیگم کے مسلسل اصرار پر میشو سختی سے نفی میں سر ہلاتی ہوئی بری طرح سے رو رہی تھی۔ اماں، یہ ان باتوں کے لیے مناسب وقت نہیں ہے، میں بعد میں ہر معاملے کو خود ہی دیکھ لوں گا۔ ابھی ہمیں نازی کی جنازہ اور تدفین کا کام کرنا ہے، یہ معاملہ زیادہ ضروری ہے۔ ارتضیٰ حسن جیسے ضبط کے کڑے مراحل سے گزر رہا تھا
اور پھر تھوڑی دیر میں گھر میں کلمہ شہادت کی آوازیں گونجنے لگیں اور نازش کو جنازہ گاہ کی طرف لے جایا گیا۔ میجر ارتضیٰ کو رہ کر اپنی بہن کی معصوم حرکتیں یاد آ رہی تھیں، جو خود سے 5 سال بڑے بھائی سے زبردستی لاڈ اٹھواتی اور ہنستی مسکراتی پورے گھر کی رونق تھی۔ بھائی، اب آپ گھر سے اپنے یونیفارم میں جایا کریں، مجھے آپ کو اس یونیفارم میں دیکھنا بہت اچھا لگتا ہے۔ ارتضیٰ کے آرمی فورس جوائن کرنے کے بعد نازی ہر وقت اس بات کی ضد کرتی اور ارتضیٰ مسکرا کر رہ جاتا، مگر اس بار اس کو اپنی بہن جس حالت میں ملی تھی اس کے دل کو وہ لمحات اذیت سے دوچار کر گئے تھے۔ میری بہن کے ساتھ یہ ظلم کس نے کیا ہوگا؟ کیا واقعی میشو میری بہن کے ساتھ ایسا کر سکتی ہے؟ ارتضیٰ کے دماغ میں میشو کا معصوم چہرہ اور خوفزدہ حالت لہرائی تو وہ خود ہی اپنی سوچ کو جھٹکنے لگا۔ نہیں، وہ ایسا نہیں کر سکتی، وہ تو بہت چھوٹے دل کی معصوم سی لڑکی لگتی ہے، وہ اتنا بڑا جرم کیسے کر سکتی ہے؟ وہ نہیں تو پھر کون ہو سکتا ہے؟ اماں مسلسل اسی کے بارے میں کیوں کہہ رہی ہیں؟ وہ مختلف سوچوں میں گھرا دیوانوں کی طرح گھر کی جانب روانہ تھا اور شدت سے خواہش کر رہا تھا کہ جلد سے جلد اس کو اس بات کا علم ہو جائے کہ اصل میں گناہگار کون ہے، تاکہ اس کو سزا دی جا سکے اور اس کے سینے میں جلتی آگ سرد ہو جائے۔ میں تم سے کہتی رہی کہ اپنی بیوی سے پوچھو، مگر تمہیں میری بات پر یقین ہی نہیں ہے۔ اگر ایسا ہے تو اپنی بیوی سے خود ہی پوچھ لو، اس سے کہو کہ وہ تمہیں سب کچھ سچ سچ بتائے۔ کیا میں غلط کہہ رہی ہوں؟ کیا اس نے میری نازش کی جان نہیں لی؟ ارتضیٰ حسن جو پہلے ہی غم و غصے سے نڈھال تھا، گھر میں داخل ہوتے ہی اماں ایک بار پھر اس کے سامنے آن کھڑی ہوئی تھی۔ اماں کے کہنے پر اس نے سر اٹھایا تو ہال کے کونے میں سر جھکا کر کھڑی میشو نے چند پل کے لیے اپنا سر اٹھایا تھا اور ارتضیٰ کی سوالیہ نظریں خود پر جمی دیکھ کر روتے ہوئے اپنے جرم کا اعتراف کر لیا۔ ہاں، میں نے نازی کی جان لی ہے کیونکہ مجھے اس کا اس گھر پر اور آپ کے دل پر قبضہ پسند نہیں تھا۔ ہاں، میں مانتی ہوں کہ مجھے نازش سے سخت نفرت تھی اور میں نے اپنی نفرت کے ہاتھوں مجبور ہو کر اس کی جان لے لی۔ میشو جھکے سر کے ساتھ منمناتے ہوئے بولتی چلی گئی اور ارتضیٰ کے قدم اس کی جانب بڑھنے لگے۔ اس کی آنکھوں میں نفرت سے چنگاریاں پھوٹ رہی تھیں۔ ایسا محسوس ہوتا تھا کہ وہ میشو کو چند پل میں جلا کر راکھ کر دے گا۔ وہ اپنی بہن سے اتنی ہی محبت کرتا تھا کہ اسے اس اذیت سے دوچار کرنے والے کو زندہ جلا ڈالتا۔ یہ تم کیا کہہ رہی ہو میشو؟ تم جانتی ہو کہ نازش میری بہن تھی اور جو تم کہہ رہی ہو اس کے مطابق تم اس کی قاتل ہو۔ قتل کی سزا کس قدر سنگین ہوتی ہے، کیا اس بارے میں تمہیں اندازہ ہے؟ میری بہن کو تم نے کیوں مار ڈالا؟ ایسا کیسے کر سکتی ہو؟ میجر ارتضیٰ جیسے میشو کے الفاظ کی دوبارہ سے تصدیق کرنا چاہتا تھا۔ میں کسی سزا کے بارے میں نہیں جانتی اور نہ ہی میں نفرت میں یہ جان پائی کہ جو قدم میں اٹھا رہی ہوں اس کے بعد میرا مستقبل کیا ہونے والا ہے۔ آپ مجھے پولیس کے حوالے کر دیں، پھانسی چڑھا دیں یا خود ہی گولی مار دیں، مگر مجھ سے بار بار اس جرم کی تصدیق مت کروائیے، میں آپ کو کچھ نہیں بتاؤں گی۔ وہ اب بھی جھکے سر کے ساتھ دبی دبی آواز میں بولے جا رہی تھی۔ سزا تو تمہیں ضرور ملے گی، مگر پہلے جرم ثابت ہو جائے اور میں خود اپنا غصہ ٹھنڈا کر لوں، اس کے بعد تمہیں قانون کے حوالے کروں گا اور تمہاری سزا اس قدر سنگین ہوگی کہ تم ساری زندگی یاد رکھو گی۔ ارتضیٰ کا لہجہ نہایت سرد اور پتھریلا تھا اور اس کا اٹھنے والا ہاتھ میشو کے سفید گال پر انگلیوں کے لال نشان چھوڑ گیا تھا۔ اب جب لڑکی نے اپنے منہ سے اعتراف کر لیا ہے کہ وہی قاتل ہے تو پھر مزید کس بات کی گواہی چاہتے ہو؟ تمہیں پہلی فرصت میں اس کو پولیس کے حوالے کرنا چاہیے تاکہ یہ اپنے انجام کو پہنچ جائے۔ اس وقت شاید یہ بھی اپنے کیے پر پچھتا رہی ہے، مگر تم نے اس کو وقت دیا تو کہیں ایسا نہ ہو کہ اپنے الفاظ سے ہی مکر جائے اور تمہیں کوئی ٹھوس ثبوت بھی نہ مل پائے جس سے تم قاتل کا پتہ چلا سکو۔ اس لیے بہتر ہے کہ اس کو ابھی اسی وقت پولیس کے حوالے کرو، اور جرم کو ثابت کرنا پولیس کا کام ہے اور یہ کام تم انہی کو کرنے دو تو زیادہ بہتر ہوگا۔ ارتضیٰ کے ماموں ایوب خان جو تھوڑی دیر پہلے گھر میں داخل ہوئے تھے اور ارتضیٰ کی بات سن چکے تھے، سختی سے گویا ہوئے۔ اس کے بعد ارتضیٰ کی ایک نہ سنی گئی اور زبردستی میشو کو پولیس کے حوالے کر دیا گیا، جہاں پر سخت ترین انداز میں اس کی تفتیش کرنے کی درخواست بھی کی گئی تھی۔ اگلے 3 روز تک ارتضیٰ نے گھر کی ایک ایک چیز کو چھان لیا، مگر اس بات کا کوئی ٹھوس ثبوت اس کے ہاتھ نہیں لگا کہ نازی کو زہر دیا گیا ہے۔ نہ ہی اس کے کھانے پینے والے برتنوں میں سے ایسی کوئی شواہد مل پائے تھے۔ اس سے میشو کی بات اور اماں کی بات بھی غلط ثابت ہو رہی تھی۔ گھر میں تعزیت کے لیے آنے والوں کا رش بھی رفتہ رفتہ تھم چکا تھا اور ارتضیٰ بھی کافی حد تک سنبھل کر ہر پہلو کا غور کرنے لگا۔ وہ یہ بات قبول نہیں کر پا رہا تھا کہ مشال ناصر جیسی سادہ مزاج اور معصوم صورت کی لڑکی اس قدر بڑا قدم اٹھا سکتی ہے۔ مجھے اصل حقیقت کو سمجھنے میں مدد عطا فرما۔ میجر ارتضیٰ نے اپنے گھنے بالوں میں انگلیاں پھنساتے ہوئے بس اپنے رب کو پکارا تھا اور رب نے اس کی دعا کو سن بھی لیا تھا۔ کون جانتا ہے جلد وہ حقیقت کو جان اور مان لیتا۔ کئی بار معصوم چہروں کے پیچھے نہایت مکروہ چہرے چھپے ہوتے ہیں۔
اگر رب کی مدد شامل نہ ہو تو شاید کبھی ہم انسان وہ بھیانک چہرے نہ دیکھ پائیں جو انسان تک کہلانے کے لائق نہیں ہوتے، اور ہم ان کی اصلیت سے ناواقف ان کے ساتھ گہرے تعلق میں جڑے ہوتے ہیں۔ میجر ارتضیٰ صاحب، میں نے اپنی پوری کوشش کی ہے اور ہر طرح سے مشال ناصر سے سوالات کیے ہیں۔ مجھے کسی پہلو سے وہ مجرم نہیں لگی۔ اس کی باڈی لینگویج بھی کسی گناہگار یا قاتل جیسی ہرگز نہیں ہے۔ قاتل کی آنکھوں میں نفرت یا پشیمانی ہوتی ہے، مگر اس کی نگاہوں میں صرف خوف ہے۔ میں نے اپنی زندگی میں کئی عورتیں بھی جرم کرنے کے بعد دیکھ رکھی ہیں، اور روز کئی قسم کے عادی مجرم بھی میرے پاس تفتیش کے لیے لائے گئے ہیں، مگر یہ ان سے بالکل مختلف ہے۔ میرا کئی سال کا تجربہ یہی کہتا ہے کہ یہ لڑکی بے تحاشا دباؤ اور خوف میں مبتلا ہو کر اعتراف جرم کر چکی ہے، اپنے بیان پر مسلسل قائم ہے، مگر سزا سے بے حد خوف زدہ بھی ہے۔ پولیس انسپیکٹر اس حوالے سے مشکوک تھی۔ آپ کو یقین ہے کہ خوف کی وجہ سے بیان دینے پر مجبور ہوئی ہے؟ میجر ارتضیٰ نے پرسوچ انداز اپنایا۔ اس کا بیان 3 طرح کا ہے۔ میرا سامنا کرتے ہی اس کے ماتھے پر پسینہ آنے لگتا ہے، گھبراہٹ میں مبتلا ہو جاتی ہے، مجھ سے نظر نہیں ملا پا رہی۔ پہلے روز اس کا بیان تھا کہ میں نے نفرت میں اپنی نند کو مار ڈالا ہے۔ میں نے ایک زہریلی کھمبی لے کر اس کو کھلائی تھی، مگر مزید تفصیل پوچھنے پر پتہ چلا وہ تو اس بارے میں خود بھی زیادہ نہیں جانتی کہ کیا چیز زہریلی ہے، کیا نہیں۔ تھوڑا بہت تشدد بھی کیا تاکہ سچ اگلوا سکوں، مگر سب بیکار گیا۔ اگلے دن دوبارہ تفتیش کے لیے بلایا تو پہلے کہنے لگی کہ میں نے نہیں مارا، مگر پھر اپنے بیان کی وضاحت یہ دی کہ غلطی سے زہریلی دوا اس کو کھانے کو دے دی، کیونکہ اس کے سر میں درد تھا۔ اس کا ذکر کرتے ہوئے اس کے لہجے میں گہرا کرب بھی محسوس ہوتا ہے، جیسے اس کو نازی کی موت کا شدید افسوس ہے۔ کل اس کا بیان تھا کہ اس کو سانپ نے ڈس لیا تھا، اور سانپ میں نے اس کے پاس لان میں دیکھا تھا، مگر اس کو آگاہ نہیں کیا تاکہ میرا کام آسان ہو جائے۔ وہ مجھے اچھی نہیں لگتی تھی، مجھ پر روب جھاڑتی تھی، اسی لیے مجھے اس کی موت کی خواہش تھی۔ آپ بتائیے، کیا اس کی موت لان میں ہوئی تھی؟ نہیں نا۔ وہ تو یہ نہیں جانتی کہ جس وقت نازی کی لاش برآمد ہوئی وہ وقت کون سا تھا، لاش کہاں پر موجود تھی، اور اس وقت آپ کہاں پر تھے۔ پولیس انسپیکٹر، جس کو جان پہچان کے باعث میجر ارتضیٰ نے بطور خاص یہ کام سونپا تھا، اپنے خیالات سے آگاہ کر رہی تھی۔ ایسا بھی تو ہو سکتا ہے کہ وہ جان کر آپ کو بھی مشکوک کر رہی ہو۔ میجر ارتضیٰ نے ممکنہ پوائنٹ پر توجہ دلائی۔ اس کے سیل فون سے بھی کوئی ایسی کال یا میسج ریکارڈ نہیں ملا، بس وہ اس موت کا ذمہ دار ہر طرح سے خود کو ہی ٹھہراتی ہے۔ یہ اس کا فوکس ہے اور اس بیان سے وہ پیچھے بھی نہیں ہٹ رہی۔ میرا مشورہ ہے کہ FIR کی ضرورت نہیں ہے، سر۔ کہیں ایسا نہ ہو باقاعدہ تفتیش کرنے کے دوران تشدد کے باعث وہ ناجائز سزا پا جائے اور بعد میں آپ کو پچھتاوا ہو۔ پولیس انسپیکٹر اپنی بات پر بازید تھی، مگر پھر مجھے اپنی بہن کے مجرم کا پتہ کیسے چلے گا؟ آپ کے مشورے پر عمل کر بھی لوں تو آگے کیا ہوگا؟ مجھے کچھ سمجھ نہیں آ رہا، کیا کرنا چاہیے؟ میجر ارتضیٰ کا دماغ کام نہیں کر رہا تھا۔ گھر پر آنے جانے والوں کا، اپنی بہن کا اور اپنی والدہ کا بھی سارا ریکارڈ آپ کو نظر میں رکھنا چاہیے۔ ہر چھوٹی سی چھوٹی بات کو آپ خود گہرائی سے نوٹس کریں، کچھ نہ کچھ ضرور مل جائے گا۔ ہو سکتا ہے کہ نازش کسی وجہ سے خود ہی زہر کھا چکی ہو، مگر آپ کی والدہ یا بیوی یہ بات چھپانا چاہتی ہوں۔ پولیس انسپیکٹر نے ایک نیا پہلو سامنے رکھا۔ آپ کہنا کیا چاہتی ہیں؟ میجر ارتضیٰ کی غیرت کو یہ بات قبول کرنا گوارا نہ ہوئی۔ نیور مائنڈ میجر صاحب، آج کل کی لڑکیاں کافی جذباتی ہو چکی ہیں، اور اکثر اس قسم کے کیسز بھی ہوتے ہیں کہ گھر والوں کو لگتا ہے ہماری بیٹی کالج اسکول میں پڑھنے کے لیے گئی ہے، مگر پولیس انسپیکٹر نے جملہ ادھورا چھوڑ دیا تھا۔ مگر مطلب واضح تھا، ایسا ہو ہی نہیں سکتا۔ میں نے اپنی بہن کو مکمل آزادی دے رکھی تھی، وہ مجھے سب بتاتی تھی، تو اس قسم کی بات مجھ سے کیوں چھپاتی؟ ہمارے گھر کا ہر فرد کافی آزاد خیال ہے۔ ارتضیٰ حسن کے تیور بگڑے ہوئے تھے، کچھ بھی ممکن ہے۔ آپ خود اپنی بیوی کو اعتماد میں لے کر اس سے جاننے کی کوشش کریں، کچھ ہے جو وہ جانتی ہے مگر ہم سے چھپا رہی ہے۔ بڑے بڑے مجرم اپنے جرم کا اعتراف اتنے دھڑلے سے نہیں کرتے جیسے آپ کی مسز کر رہی ہے، مگر گھبراہٹ اور پریشانی بھی ہر دن پہلے سے کہیں زیادہ ہے۔ اور پھر میں زیادہ دیر تک آپ کی بیوی کو بنا کسی وجہ کے یہاں پر نہیں رکھ سکتی، یہ آپ بھی اچھی طرح جانتے ہیں۔ آج میں چھٹی پر جا رہی ہوں، اور اگر کوئی سینئر وزٹ کر لیتا ہے تو پھر بھی میں یا آپ شاید مشکل میں پھنس جائیں۔ آج ہی ان کو یہاں سے لے جائیے، گھر پر نہیں رکھ سکتے تو کسی ہوٹل یا فلیٹ میں رکھیے، اور اپنے ساتھ کا یقین دلائیے، مگر نظر بھی رکھیے جب تک سچائی کھل کر سامنے نہیں آ جاتی۔ ہو سکتا ہے کہ آپ کی بیوی اتنی ذہین ہو کہ میں دھوکہ کھا گئی ہوں، مگر یہ بھی تو ہو سکتا ہے کہ میرا مشاہدہ ٹھیک ہو۔ سچائی جاننے کے لیے آپ کو یہ یقین دہانی کروانا ہوگی کہ آپ اس کی بے گناہی کو تسلیم کرتے ہیں۔ پولیس انسپیکٹر نے اپنی بات پر الٹا رد عمل دیکھ کر بات کرنے کا انداز بدلا تھا، اور اشارہ بھی دے دیا کہ دوسروں کو بھی نظر انداز نہیں کرنا چاہیے۔ مشال، میں تمہاری زبان سے سب کچھ سننا چاہتا ہوں۔ مجھے سچ سچ بتاؤ کہ کیا ہوا تھا۔ اگر تمہیں کوئی مشکوک لگتا ہے تو بھی بتاؤ، کچھ بھی ایسا
جس سے ہمیں سچائی جاننے میں مدد ملے۔ تم مجھ سے مت چھپانا، اگر اسی طرح غلط بیانی سے کام لیتی رہی تو میں تم پر بالکل ترس نہیں کھاؤں گا اور مکمل طور پر پولیس والوں کے رحم و کرم پر چھوڑ دوں گا۔ تم خود جانتی ہو ایک جوان اور خوبصورت لڑکی اگر تھانے میں لاوارث ہو تو اس کے ساتھ کس قسم کا سلوک کیا جاتا ہے، اور تمہیں میری بات پر یقین نہ آئے تو کان کھول کر سن لو، میں 3 تک گنوں گا۔ اگر تم نے سب کچھ سچ بتانا شروع نہیں کیا تو میں ابھی اور اسی وقت تمہیں طلاق دے دوں گا، اور پھر اگر میرے خوف سے بھی یہ لوگ تمہارے ساتھ کوئی رعایت کر رہے ہیں تو میری جانب سے مطمئن ہو جائیں گے۔ میجر ارتضیٰ نے اس کو دھمکاتے ہوئے بغور اس کے چہرے کے تاثرات کا جائزہ لیا تھا۔ طلاق کا لفظ سنتے ہی مشال کے چہرے پر ایک تاریک سایہ لہرا گیا۔ میرے ساتھ ایسا ظلم ہرگز مت کرنا، میں اپنے کیے کی سزا پانے کے لیے یہاں پر موجود ہوں، مگر خدا کے واسطے میرے ساتھ مزید کوئی زیادتی مت کریں۔ میشو اس کے طرز مخاطب پر بے حد دکھی تھی۔ آج ارتضیٰ کا لہجہ بالکل سرد اور اجنبیت لیے ہوئے تھا۔ میں دوں گا، آج ہی تمہیں طلاق دوں گا، اگر مجھے ہر بات نہ بتائی تو۔ میجر ارتضیٰ نے غصے میں سنگلاخوں کو مضبوطی سے تھام کر اس کی آنکھوں میں دیکھتے ہوئے کہا تھا، تمہاری خاموشی تمہیں مزید مشکوک کر رہی ہے۔ اگر تم واقعی جانتی ہو کہ میں تمہیں طلاق نہ دوں تو تمہیں بنا کسی خوف کے مجھے سب کچھ سچ بتانا ہوگا۔ میرا یقین کرو، اگر تم بے قصور ہو تو مجھے ہر قدم اپنے ساتھ پاؤ گی۔ تمہیں بچانے کے لیے میں ہر ایک سے لڑنے کو تیار ہوں، مگر صرف اس صورت میں کہ تم میری بہن کی قاتل نہ ہو تو۔ سوچ لو تم نے کیا فیصلہ کرنا ہے۔ میں گنتی شروع کرنے لگا ہوں۔ میجر ارتضیٰ نے میشو کے ہاتھ میں امید کی ڈور تھمائی اور ساتھ ہی طلاق کا ڈراوا بھی دیا تھا۔ مزید پریشر ڈالنے کے لیے اس نے باقاعدہ الٹی گنتی گننا شروع کر دی تھی، اور مشال ناصر کا رنگ اس قدر زرد پڑنے لگا جیسے کسی نے اس کے چہرے پر زرد پینٹ کر دیا ہو۔ 3، 2، 1 طلاق، میں تمہیں طلاق۔ میجر ارتضیٰ نے سیکنڈز کے وقفے پر 3 تک الٹی گنتی گننے کے بعد بھی میشو کے خاموش رہنے پر ابھی جملہ مکمل نہیں کیا تھا کہ مشال لہرا کر زمین بوس ہو چکی تھی۔ اس کے گرنے پر ارتضیٰ نے بے تاثر نگاہوں سے اس کی جانب دیکھا تھا۔ چند پل میں پولیس انسپیکٹر بھی وہاں موجود تھی۔ کیا ہوا؟ ابھی تک آپ نے کوئی فیصلہ نہیں کیا؟ میجر ارتضیٰ صاحب، وہ ارتضیٰ کے چہرے پر سخت پتھریلے تاثرات دیکھ چکی تھی۔ یہ بے ہوش ہو گئی ہے شاید، اس نے کچھ بتایا ہی نہیں تو فیصلہ کیسے کر لوں؟ میجر ارتضیٰ کا لہجہ سرد و سپاٹ تھا۔ میں نے پہلے بھی بتایا ہے کہ اس پر گہرا دباؤ ہے۔ دوسروں کی باتوں پر یقین کرنے کی بجائے اس سے نرمی سے پیش آئیے اور سچائی کو جاننے کی کوشش کریے۔ اس طرح تو آپ بھی اس لڑکی پر پریشر ڈال رہے ہیں جس کا کوئی فائدہ نہیں ہوگا۔ البتہ اس کی بھی جان جا سکتی ہے۔ کوئی بھی انسان اپنی ہمت سے زیادہ بوجھ نہیں ڈھو سکتا۔ اس کی برداشت زیادہ سے زیادہ دباؤ ڈالنا مناسب نہیں ہے۔ اس کی توجہ دلانے پر ارتضیٰ نے اپنے تنے ہوئے عضلات کو ڈھیلا چھوڑ دیا۔ وہ خود بھی سمجھ نہیں پا رہا تھا کہ وہ ٹھیک کر رہا تھا یا غلط۔ لاک اپ سے نکال کر وہ میشو کو باہوں میں اٹھاتے ہوئے اپنی گاڑی کی جانب چل دیا۔ پچھلی سیٹ پر احتیاط سے لٹاتے ہوئے چہرے پر پانی کے چھینٹے مارے تو میشو کسمسائی تھی۔ مشال، آنکھیں کھولو پلیز، میری بات سنو، میں تم پر بھروسہ کرنے کے لیے تیار ہوں۔ کچھ نہیں پوچھوں گا تم سے، بس تم ٹھیک ہو جاؤ۔ میجر ارتضیٰ اس پر جھکا، اس کو ہوش میں لانے کی کوشش کر رہا تھا۔ اس نے آنکھیں کھول کر ارد گرد دیکھا اور پھر حیرت سے سوال کیا، میں یہاں پر کیسے آئی ہوں اور آپ مجھے کہاں لے کے جا رہے ہیں؟ وہ بے یقینی سے ارتضیٰ کی جانب دیکھ رہی تھی۔ تم ٹھیک ہو؟ ارتضیٰ نے اس کو نرمی سے مخاطب کیا تھا، مگر اس کی سوالیہ نگاہوں کو خود پر جمع دیکھ کر گہری سانس لیتے ہوئے بولا، ٹھیک ہے، تم فکر مت کرو، ہم گھر جا رہے ہیں۔ مجھے تم پر کوئی شک نہیں ہے، مگر شاید سچائی جاننے کی خاطر تمہیں زیادہ دباؤ میں مبتلا کر دیا کہ تم اس حال کو پہنچ گئیں۔ ہو سکے تو معاف کر دینا۔ میجر ارتضیٰ سیدھا ہو کر اسے تسلی دیتے ہوئے فرنٹ سیٹ پر جا کر بیٹھ گئے اور گاڑی ایک جھٹکے سے آگے بڑھ گئی تھی۔ آگے ہو بیٹا، اس کو ساتھ کیوں لائے ہو؟ کیا تمہارا خون اس قدر سفید پڑ چکا ہے کہ تم سے بس 3 روز ہی صبر ہوا اور آج تم اس کو اپنے ہمراہ لیے چلے آئے؟ اتنا سب کچھ ہونے کے بعد بھی تم بیوی کو دیکھ رہے ہو؟ کیسے مرد ہو، کیسے بھائی ہو کہ بہن کے قاتل کے باوجود اس کی قاتل کو گھر لے آئے ہو؟ تمہیں کیا صرف اتنا ہی یاد تھا کہ تمہاری بیوی ہے؟ کیا تمہیں بہن کی معصوم صورت یاد کر کے شرم نہیں آتی؟ ارتضیٰ، ایسا کیسے کر سکتے ہو تم؟ اپنی ماں اور بہن کے ساتھ میرے کلیجے کو چیرنے والی حرکت کر ڈالی تم نے۔ ختیجہ بیگم بیٹے کو گھر میں داخل ہوتا دیکھ کر مطمئن ہوئی تھیں، مگر مشال ناصر کو ساتھ دیکھ کر ان کے چہرے سے اطمینان رخصت ہونے میں ایک پل بھی نہیں لگا تھا۔ بیٹے کو خوب شرمندہ کرنا چاہا، مگر اس نے اپنی ماں کی جیسے ہر بات ہوا میں اڑائی۔ آج وہ کچھ بھی سننا نہیں چاہتا تھا، اس لیے خاموشی سے میشو کا ہاتھ تھامے اپنے کمرے کی جانب بڑھ گیا۔ کمرے میں داخل ہو کر اپنے ہاتھ میں دبا خاکی لفافہ کھولا
اور تازہ موتیا کے پھولوں والے گجرے نکال کر میشو کی مرمری کلائیوں میں سجا دیے۔ دیکھو، ابھی میری بہن کی موت کو 3 دن ہوئے ہیں اور میں تمہیں گجرے خرید کر پہنا رہا ہوں۔ اسی سے اندازہ لگا لو کہ تمہیں کتنا چاہتا ہوں۔ تمہارا بھی تو فرض بنتا ہے نا کہ اپنی شوہر کی خوشی کا خیال رکھو۔ میں آج ہمارے درمیان موجود فاصلے مٹا دینا چاہتا ہوں۔ میجر ارتضیٰ پرانی جون میں لوٹ آیا تھا۔ میشو کا ہاتھ تھامے چھوٹے چھوٹے قدم اٹھاتا بیڈ تک جا پہنچا۔ نہیں، پلیز ایسا مت کریں۔ میشو کے چہرے پر گھبراہٹ اور خوف سمٹ آیا تھا۔ مگر کیوں؟ میں تمہارا شوہر ہوں تو کیوں مجھے خود سے دور رکھنا چاہتی ہو؟ تمہارے ساتھ مسئلہ کیا ہے میشو؟ وہ بری طرح سے چڑ گیا تھا، مگر اب مزید نہیں۔ بہت دیکھ لیے میں نے تمہارے نخرے۔ آج میں ہر فاصلہ ہمیشہ کے لیے ختم کر دوں گا۔ کوئی بہانہ نہیں چلے گا۔ وہ بفر چکا تھا، جبکہ وہ جانتا تھا کہ اس وقت میشو کس ذہنی اذیت سے دوچار ہے۔ اس کو کلائی سے تھام کر گلے سے لگایا تو اس کی سسکیاں کمرے میں گونج اٹھی تھیں، اور اپنے سینے پر نمی محسوس کر کے میجر ارتضیٰ پھر سے ہتھیار ڈالنے پر مجبور ہو چکا تھا۔ ٹھیک ہے، تم سو جاؤ، پہلے ہی تمہاری طبیعت خراب ہے، مزید ہلکان مت کرو خود کو۔ میں زبردستی کا قائل نہیں ہوں۔ ارتضیٰ نے گہرا سانس لیتے ہوئے خود کو پرسکون کیا تھا اور جھٹکے سے اٹھ کر کمرے سے باہر بالکونی میں چلا گیا۔ دل و دماغ میں ایک سرد جنگ چھڑ گئی تھی اور وہ اس جنگ سے اکتا کر سگریٹ نکال کر سلگانے لگا۔ سگریٹ کے گہرے کش لیتا وہ دور کسی غیر مرئی نقطے پر نگاہ جمائے اندھیرے میں کچھ تلاشنا چاہ رہا تھا۔ وہ اندھیرا جو اس کی زندگی میں داخل ہو کر ہر سو پھیلتا جا رہا تھا، جس میں گم ہو کر وہ اپنی بہن کے قاتل کو تلاش کرنے سے قاصر تھا اور کسی پہلو پر گہرائی سے سوچ بھی نہیں سکتا تھا۔ یہ سیاہی پر اسرار انداز میں اس کے دماغ پر نقش ضبط کر گئی تھی۔ مشال کا ہر انداز چونکا دینے والا تھا۔ وہ اس کے قرب پر عجیب سی بے چینی اور اضطراب میں مبتلا ہوتی محسوس ہوئی تھی۔ میشو کا یہ رویہ اس کو چونکا رہا تھا اور اماں کا بھی انداز بدلا ہوا تھا۔ ان کے انداز سے ایسا معلوم ہوتا تھا جیسے وہ بھی کچھ چھپا رہی ہیں۔ جس وقت وہ گھر میں داخل ہوا، اماں کی چیخ اس کے کان میں پڑی تھی اور وہ تیزی سے اماں کی جانب لپکا تھا، مگر اس وقت میشو کہیں دکھائی نہیں دی تھی۔ اماں وہاں پر تنہا موجود تھیں۔ پھر اماں کو کیوں مسلسل میشو کو ہی قاتل ثابت کرنے پر تلی ہوئی تھیں؟ نازی کی موت حادثہ بھی ہو سکتی تھی۔ وہ مختلف پہلوؤں پر غور کرنا چاہ رہا تھا، مگر کوئی سرا ہاتھ نہیں لگا۔ تھک ہار کر وہ واپس اندر کمرے کی جانب پلٹنے لگا تھا۔ میشو لائٹس آف کیے جانے کب سے نیند میں گم تھی اور ان دونوں میں مسلسل سوچ کر وہ بھی کافی تھکاوٹ محسوس کر رہا تھا اور دل و دماغ کو پرسکون کرنے کی خاطر کچھ گھنٹوں کی نیند کرنا چاہتا تھا۔ مگر پلٹ جانے سے پہلے اس نے ایک سایہ مرکزی دروازے سے اندر داخل ہوتا دیکھا تو ٹھٹک گیا تھا۔ ایک بھی پل ضائع کیے بنا وہ کمرے سے باہر تھا۔ سیڑھی کے قریب کھڑے ہو کر اس نے وہ سایہ نہایت چست رفتاری سے اماں کے کمرے کی جانب بڑھتے دیکھا تھا۔ وہ دم سادے ہر منظر ملاحظہ کر رہا تھا۔ اس کے سیدھا اماں کے کمرے کے سامنے رکنے اور پھر دروازہ کھول کر اندر داخل ہونے کے بعد میجر ارتضیٰ نے بھی اپنی فوجی ٹریننگ کی مدد سے بنا قدموں کی آہٹ پیدا کیے اسے اپنی جانب قدم بڑھائے۔ سائے کی حیت سے وہ بخوبی اندازہ کر چکا تھا کہ وہ سایہ کسی مرد کا تھا۔ کمرے کے دروازے پر پہنچ کر اندر سے آنے والی آوازوں پر غور کیا، مگر اگلے ہی لمحے اس کے پیروں تلے سے زمین کھسکی تھی۔ اس کا پورا وجود جیسے زلزلوں کی زد میں تھا۔ اگر وہ اپنے کانوں سے اتنی بھیانک حقیقت نہ سن لیتا تو کبھی مر کر بھی یقین نہیں کر سکتا تھا۔ یہ کون مرد ہے جس کے ساتھ اماں یوں بات کر رہی ہیں جیسے صدیوں کی آشنائی ہو، جبکہ اس آواز کو وہ پہچان نہیں پایا تھا۔ یہ ایک انجان شخص کی آواز تھی، اور انجان شخص کے ساتھ اماں کی رات کے اس پہر موجودگی، اور اس پر مزید ستم یہ کہ اس کی معصوم بہن کا ذکر اتنے عامیانہ انداز میں کیا جا رہا تھا۔ میجر ارتضیٰ کی ہمت جواب دے گئی تھی۔ زوردار انداز میں لات مار کر دروازہ کھولتے ہوئے وہ اندر داخل ہوا تھا۔ کمرے کا منظر اس کے خون کو گھولا کر رکھ گیا تھا۔ بیڈ کے سامنے صوفے پر ایک عجیب و غریب حلیے والا شخص بیٹھا تھا۔ کالی رنگت، اونچا چوڑا وجود، سیاہ رنگ کی قمیض، آستین کے بٹن کھلے ہوئے، دونوں کلائیوں میں سیاہ ربڑ کے 2 بینگلز، گھنگریالے سیاہ بال بے ترتیب سے کندھے اور چہرے پر بکھرے ہوئے تھے۔ چھوٹی چھوٹی آنکھوں میں لمبی لمبی سرمے کی دھار۔ وہ حلیے سے کافی خوفناک اور عیار انسان معلوم ہوتا تھا، مگر سوال یہ تھا کہ وہ کون تھا، اور اماں اس کے ساتھ اس قدر بے تکلف انداز میں گھر کے معاملات کیوں ڈسکس کر رہی تھیں؟ اماں اچانک بیٹے کے کمرے میں داخل ہونے پر بری طرح بوکھلا گئی تھیں، جیسے کوئی چوری کرتے ہوئے رنگے ہاتھوں پکڑا گیا ہو۔ کون ہے یہ شخص جس کے ساتھ آپ میری معصوم بہن کے بارے میں راز و نیاز کر رہی ہیں؟ میجر ارتضیٰ نے بنا کسی لحاظ کے دھاڑ کر اس عجوبے شخص کو گھورا تھا۔ بیٹا تم غصہ مت کرو، میں سب بتاتی ہوں۔ ختیجہ بیگم نے خشک پڑتے لبوں پر زبان پھیری تھی۔
پہلے اس کو گھر سے چلتا کریں. آپ اس کو کیسے اپنے کمرے تک لا سکتی ہیں؟ جو شکل سے ہی چھٹا ہوا بدماش معلوم ہوتا ہے. بیٹا ان کو کچھ مت کہو، یہ بہت پہنچے ہوئے بزرگ ہیں. ختیجہ بیگم کے چہرے پر خوف کے سائے منڈلانے لگے. زبان سنبھال کر لڑکے، مجھے غصہ مت دلاؤ، کہیں تمہارا حال بھی تمہاری بہن والا نہ کر دوں جس کو تڑپتے اس شخص کے الفاظ پورے ہونے سے پہلے میجر ارتضیٰ نے اس کے گریبان سے پکڑ کر جھٹکے سے کھڑا کیا. اماں، میری بہن کا قتل میچو نے نہیں کیا تھا، تو آپ نے مجھ سے غلط بیانی کیوں کی تھی؟ وہ بپھرا ہوا شعر بن چکا تھا، جبکہ ختیجہ بیگم کا ارتضیٰ کی دست درازی پر رنگ فاق پڑ چکا تھا. بیٹا ارتضیٰ، میری بات سنو، یہ تم بہت غلط حرکت کر رہے ہو. ان کی ناراضگی سے تو ہمارا گھر بکھر جائے گا. نعوذ باللہ. اماں، یہ اب کیسی باتیں کر رہی ہیں؟ ارتضیٰ حیرت سے منہ کھولے اپنی اماں کی باتوں کو ہضم کرنے میں ناکام ہو رہا تھا. تم بہت بڑی غلطی کر رہے ہو، مجھے جانتے نہیں ہو؟ میں کالی طاقتوں کو استعمال کرتا ہوں اور جو چاہے کر سکتا ہوں. اگر چاہوں تو ابھی کھڑے کھڑے اپنی طاقت کا استعمال کر کے تمہیں اس گستاخی پر جلا ڈالوں. وہ اپنے گریبان پر ارتضیٰ کے ہاتھ کا اشارہ دیتے خونخوار نگاہوں سے گھور رہا تھا. میجر ارتضیٰ کی آنکھوں میں خون اتر آیا تھا. بیٹا خدا کے واسطے ایسا مت کرو، یہ بہت پہنچے ہوئے بزرگ ہیں، ان کے ساتھ دست درازی مت کرو. تم نہیں سمجھو گے، میں نے جو بھی کیا تمہارے بھلے کے لیے کیا تھا، اسی میں ہم سب کی بھلائی چھپی ہے. مجھے مجبور مت کرو، میں اس بارے میں تمہیں کچھ نہیں بتاؤں گی. ختیجہ بیگم کا لہجہ عجیب و وحشت زدہ ہو رہا تھا. میری بہن کی موت میں اور اس کے الزام میں بیوی کی گرفتاری، ان باتوں میں کون سی بھلائی پوشیدہ تھی؟ اماں، بھلے جو بھی تھی، آپ کو یہ سب نہیں کرنا چاہیے تھا. میں آپ کو کبھی معاف نہیں کروں گا. میجر ارتضیٰ کا دل خون کے آنسو رو رہا تھا. نازش، میں نے تمہارے لیے ایک بہترین گھرانے کا رشتہ دیکھا ہے. میں چاہتی ہوں کل جب وہ لوگ تمہیں دیکھنے کے لیے آئیں تو ان کی میزبانی میں کوئی کمی باقی نہ رہے. اور تم بھی کرن، خالہ زاد کے ساتھ پارلر چلی جاؤ. اپنی سکن کی کیئر نہیں کرتی ہو، پتہ نہیں کیوں اتنی سست ہو. ایک وہ لوگ ہیں جو ہتھیار کانٹوں سے لیس ہو کر بڑے بڑے افسران کو بھی پھانس لیتے ہیں، اور ان کی بیٹیاں بڑے اعتماد سے اپنے چھوٹے گھروں کو چھوڑ کر بڑے گھروں کی زینت بن جاتی ہیں.